ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس میں تشریف لائے، ہمارے پاس میں آئے، اور ہم سب کو اکٹھا کرنے کے بعد میں فرمایا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، جو صحابہ ہجرت کر کے پہنچے تھے ان سب کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فقال یا معاشر المہاجرین، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا او مہاجروں کی جماعت، خمس، 5 چیزیں ایسی ہیں اذا ابتلیتم بہن، جب وہ 5 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، جب وہ 5 چیزیں تمہارے اوپر آ جائیں گی، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں، لیکن 5 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اندر آئیں گی، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر نہ آئیں۔ کون سی 5 چیزیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا، لیکن یہ 5 چیزیں پوری امت کے لیے آپ نے بیان فرمائیں۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، او مہاجرین کی جماعت سن لو، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی، بدکاری پھیل جائے گی، زناکاری پھیل جائے گی، حتی یعلنوا بها، یہاں تک کہ وہ اس کو اعلانیہ طور پہ کرنے لگیں گے۔ پہلے انسان گناہ کرتا تھا، ڈرتا تھا، اللہ سے بھی ڈرتا تھا اور سماج سے بھی ڈرا کرتا تھا، لیکن آج دیکھو گناہ کرتا ہے تو کھلے عام ڈرتا نہیں ہے بلکہ اس کو بتایا بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتے ہیں اور پوری ڈھٹائی کے ساتھ میں بتاتے بھی ہیں۔ آج نہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے نہ سماج کی کوئی شرم ہے، گناہ کرنے کے بعد ہم بڑے ہمت کے ساتھ میں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میں لوگوں کے سامنے اس گناہ کو بیان بھی کرتے ہیں۔ ڈر نکل گیا دل کے اندر سے، شرم نکل گئی دل کے اندر سے۔ پہلے گناہ ہوا کرتے تھے چھپ کر لوگ کیا کرتے تھے، لیکن آج اعلانیہ طور پہ کر رہے ہیں۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، بدکاریاں پھیل جائیں، حتی یعلنوا فیہا، یہاں تک کہ اعلانیہ طور پر ان کے اندر برائیاں ہونے لگیں، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں او میرے صحابہ، او مہاجرین کی جماعت، اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی اور برائی عام ہو جائے گی، پھیل جائے گی، اعلانیہ طور پر ہونے لگے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں طاعون جیسی بیماریاں اس قوم کے اندر مبتلا کر دے گا، اس قوم کے اندر بھیج دے گا، والاوجاع، اور خطرناک طریقے کی بیماریاں اس قوم کے اندر پھیل جائیں گی۔ آپ ذرا غور کریں کس کس طریقے کی برائیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں اور کس کس طریقے کی بیماریاں ہمارے سماج کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طاعون کی بیماری، یہ نام تو ہم نے بہت سنا ہوگا، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں والاوجاع، اور ایسی بیماریاں بھی قوم کے اندر، سماج کے اندر پیدا ہوں گی، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بیماریاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی کہ اس سے تم سے پہلے کے لوگوں نے اس بیماری کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ آج دیکھیں نا کس کس طریقے کی بیماریاں ہیں۔ کسی نے سنا تھا کورونا؟
کورونا کی بیماری آئی نا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی بیماری بھی آ سکتی ہے۔ اسی بے حیائی کے نتیجے میں ایڈز جیسی بیماری وہ بھی آئی، اور کس کس طریقے کی بیماریاں سماج کے اندر، کس کس طریقے کی بیماریاں آج دنیا کے اندر الگ الگ ناموں کے ساتھ میں آتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پرانے بزرگوں سے پوچھو، پرانے بوڑھوں سے پوچھو، کیا تم نے اس بیماری کا کبھی نام بھی سنا تھا؟ التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، انہوں نے اس کا نام بھی نہ سنا ہوگا۔ یہ وبائیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ الگ الگ نام سے بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کسی قوم کے اندر جب بے حیائی پھیل جائے گی، بدکاری پھیل جائے گی، عام ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں الگ الگ طریقے کی، الگ الگ اور نئی نئی طریقے کی بیماریاں قوم کے اوپر مسلط کر دے گا، بیماریاں بھیج دے گا۔ وہ بیماریاں آ رہی ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز یہ بیان فرمائی۔ آج انسان پریشان ہے، کسی کو کورونا ہو گیا، کسی کو ڈینگو ہو گیا، عجیب و غریب طریقے کی بیماریاں، سوائن فلو یہ بھی ایک بیماری ہے، لاکھوں لوگ اس میں بھی مرے تھے، برڈ فلو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو بخار اخار ہے، کچھ ابھی ختم ہو جائے گا، لیکن کتنے لوگ اس میں ختم ہوئے ہیں؟ کیوں ہیں؟ کیوں آ رہی ہیں یہ بیماریاں؟ کبھی غور کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں، آپ نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے تو بیماریاں بھی عام ہو جائیں گی، اور ایسی بیماریاں آئیں گی نئی نئی نام سے، نئی نئی طریقے کی بیماریاں جو پہلے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ اب کوئی آدمی بیٹھ جائے اور کہے کہ عجیب طریقے کی بیماریاں آ گئی، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ مصیبت جو تمہارے اوپر آئی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا، اسلام بدکاری کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تو یہاں تک فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہو کہ سماج کے اندر بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ موبائل فون کا استعمال کرنے والوں، موبائل فون کا غلط استعمال کرنے والوں، آج ایک آپ کے بٹن دبانے پر اور ایک بار آپ کو ٹک کرنے پر، کلک کرنے پر، ایک بار ٹچ کرنے پر بے حیائی کی چیزیں بھی موبائل میں آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور اگر آپ چاہیں گے تو اچھی چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، دو راستے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اور انسان کو چوائس دے دی، انسان کو اپنا آپشن ہے، اپنی خواہش ہے، وہ جس راستے پر جانا چاہے چلا جائے۔ آدھی رات کا وقت ہے، انسان اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا ہے، دروازہ بھی بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ رہی ہے، موبائل فون اس کا اپنے ہاتھ میں ہے۔ آج میرے نوجوان بھائی، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کوئی نئی چیز آئی،
ہمارے سامنے کوئی چیز آئی ہم اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کرتے ہیں, ہم اپنے دوستوں کو بھی بھیجتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو گروپ کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں, پھر وہ ایک گروپ سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں, تیسرے سے چوتھے میں چلی جاتی ہے. آپ کو معلوم نہیں وہ کتنے لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکی ہے, وجہ اس کی آپ بنے ہو. اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, جو لوگ تو سماج کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, جو لوگ سماج کے اندر برائیاں پھیلاتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب بیان کر رکھا ہے. تو انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو فارورڈ کرتا ہے. علماء اکرام بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھئے, یہ آپ کو بتائیں گے کہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ برائی کی چیزیں تو چھوڑو, سماج کے اندر بے حیائی پھیلانے والی چیزیں تو چھوڑو, سماج کے اندر جو برائی پھیلانے والی چیزیں, جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں انہیں تو چھوڑ دیجئے. جو پسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, جیسا کہ آپ کے پاس میں کوئی اچھا میسج آیا, نیچے لکھا ہوا ہے حدیث یہ ہے, حدیث نمبر یہ ہے, اور کوئی اوپر میسج لکھا ہوا ہے, کوئی بات اوپر لکھی ہوئی ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے یا نہیں, اور اس نمبر پر ہے یا نہیں, اور اگر یہ حدیث ہے بھی تو صحیح ہے یا ضعیف ہے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ کو اسے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ علماء آپ کو بتائیں گے. جو چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے, حالانکہ اس کے نیچے حدیث کی کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے, حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے, لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے یا نہیں. یا اسی طریقے سے اگر حدیث ہے تو صحیح ہے یا نہیں, تو ایسی چیزوں کو بھی فارورڈ کرنے سے علماء نے منع کیا ہے. ہم ان چیزوں کو بھی فارورڈ نہیں کر سکتے جس کو حدیث سمجھ رہے ہوں, تو ہم دوسری چیزوں کو جو سماج کے اندر برائی اور بے حیائی پھیلانے والی چیزیں ہوں, ہم اس کو کیسے فارورڈ کر سکتے ہیں. حدیث نہیں سنی آپ نے, وہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو ہم ایسی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں بھیج سکتے, تو برائی پھیلانے والی چیزیں کیسے بھیج سکتے ہیں. انسان موبائل فون کا استعمال صحیح بھی کر سکتا ہے, موبائل فون کا استعمال غلط بھی کر سکتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, لیکن ہاں ایک آنکھ ایسی ہے جو اسے ہر وقت دیکھتی ہے, وہ اس کی نظر میں ہے. دنیا کا کوئی کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا کیمرہ لگا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا کیمرہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور دنیا کے اندر جو چیزیں کیمروں کے اندر ریکارڈ ہوتی ہیں ایک ٹائم کے بعد میں ختم ہو جاتی ہیں, ایک ٹائم کے بعد فائل کرپٹ ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. 10 سال بعد, 20 سال بعد, 50 سال کے بعد میں وہ فائل خراب بھی ہو سکتی ہے, کیمرہ خراب ہو سکتا ہے, وہ چپ خراب ہو سکتی ہے, وہ پین ڈرائیو خراب ہو سکتا ہے, وہ کیمرہ خراب ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. انسان جب قیامت کے دن اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا مالی یا ویلتنا, ہائے ہماری بربادی, ہائے ہماری ہلاکت. مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اس کے اندر نہ کوئی چھوٹی چیز بچی ہے نہ کوئی بڑی چیز بچی ہے, الا آساہا, مگر اس کے اندر لکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے کیمرے کے اندر ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ایک دوسری جگہ پہ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین, کیا وہ اللہ جس نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں, کیا اس اللہ نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ آپ اندازہ کرو, جس اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہوں, کیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ آپ غور کریں, آج ہم کہاں سے کہاں پر پہنچ گئے.
چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھ میں بھی ہم نے موبائل دے دیا، اور گھروں کی لڑکیوں کے پاس میں بھی موبائل ہے۔ کہاں سے آیا نہیں معلوم، موبائل ہے، کس نے دیا نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر نگرانی کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر نظر رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر انسان ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، اور انسان یعنی مرد بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت سے بھی اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی بیوی سے بھی پوچھا جائے گا، شوہر سے بھی پوچھا جائے گا، مرد سے بھی پوچھا جائے گا، عورت سے بھی پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی اولاد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ کیا آپ نے حضرت مریم علیہ السلام واقعہ نہیں سنا؟ حضرت مریم جب چھوٹی سی ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس میں جاتے، حضرت مریم کے پاس، کیا دیکھتے ہیں؟ وجد عندہا رزقا، وہاں پر روزی رکھی ہوئی ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانا رکھا ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذمہ داری تو میری ہے، لا کر میں تمہیں دیتا ہوں، کھانے پینے کی ذمہ داری میری ہے، پھل وغیرہ لانے کی ذمہ داری تو میری ہے، میں نے تمہیں لا کر دیا نہیں، پھل یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ قالا یا مریم انا لکی ھذا، فوراً سوال کرتے ہیں، اے مریم، او میری بچی بتا یہ تیرے پاس میں کہاں سے آیا؟ حضرت مریم کا جواب سنو، قالت ھو من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا ہے، یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے، میرے اللہ نے مجھے دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں باپ اپنے بچی کے پاس میں یا اپنے بچے کے پاس میں کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ماں باپ نے لا کر نہیں دی ہے، تو سوال کریں کہ یہ تیرے پاس میں کہاں سے آیا۔ یہ ہے ذمہ داری، آپ کو پوچھنا پڑے گا، بیٹے سے بھی پوچھنا پڑے گا، اور بیٹی سے بھی پوچھنا پڑے گا۔ اگر ماں نے لا کر نہیں دیا، باپ نے لا کر نہیں دیا، تو یہ تیرے پاس میں کہاں سے آیا؟ حضرت زکریا نے حضرت مریم سے بھی یہی سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، جن کی عصمت کی اور جن کی عزت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، واللتی احسنت فرجہا، مریم تو وہ عورت تھی جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، اس کے باوجود بھی مریم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں سے سوال نہیں کرتے، آج ہم اپنی بچیوں سے سوال نہیں کرتے۔ آج ہمارے بچے کالج میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہماری بچیاں بھی کالجوں میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، اور گفٹ لے لے کر کالجوں سے گھر پہ واپس آتی ہیں، گفٹ لے لے کر کالجوں سے گھر پہ واپس آتی ہیں۔ آج ان کے ماں باپ ان کو دیکھ کر خوش تو ہوتے ہیں، لیکن سوال نہیں کرتے، یا مریم انا لکی ھذا، یہ سوال جو مریم سے حضرت زکریا نے پوچھا تھا وہ ان سے سوال نہیں کرتے۔ تو پوچھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ ذمہ داری ہے۔ قالت ھو من عند اللہ، کہا یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی رحمت ہے، وہ جس کو چاہے بغیر حساب دے۔ آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر امیر سے امیر آدمی آپ کو مل جائے گا، انسان کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو دیتا بھی ہے، اور خوب دیتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے۔ ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی بہترین چیز، بڑی زبردست چیز ہے، اس کو یہاں سے لے کر جائیے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے جب مریم نے حضرت زکریا سے یہ کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا، مورخین نے لکھا ہے حضرت زکریا نے جب دیکھا
کہ وہی اللہ، غور سے سننا اس بات کو، وہی اللہ جو مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، جو بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، تو حضرت زکریا جن کے گھر میں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی، سوچنے لگے وہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے حضرت مریم کا جواب سننے کے بعد ہنالک دعا زکریا ربا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت اپنے رب سے دعا کی، اور قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو بھی سن لیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیٹا عطا فرما دیا۔ یہاں ایک بڑا بہترین نقطہ علماء نے بیان کیا ہے، اور وہ آج میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ نقطہ کیا ہے؟ حضرت مریم کے پاس میں دیکھا کہ پھل رکھے ہوئے ہیں، دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں دے سکتا، اسی وقت فوراً دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو سن لیا۔ علماء نے یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر انسان کسی دوسرے انسان کے پاس میں کوئی نعمت دیکھے، جیسے اس نے دیکھا کہ محلے کا کوئی آدمی ہے نئی کار لے کر آیا ہے، نئی موٹر سائیکل لے کر آیا ہے، نئی کار لے کر آیا ہے، یا اسی طریقے سے اس نے دیکھا کہ کوئی چیز انسان کسی دوسرے کے پاس میں کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کی دیکھتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس نعمت کو دیکھنے کے بعد فوراً وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت حد تک ہو سکتا ہے قبول فرما لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زکریا نے حضرت مریم کے پاس میں نعمتوں کو دیکھا تو فوراً اپنے لیے بھی اللہ سے دعا مانگ لی، ہنالک دعا زکریا ربا۔ تو آپ جب کسی نعمت کو دیکھیں کسی دوسرے کے پاس میں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی مانگے تو بہت حد تک چانسز ہے کہ وہ نعمت آپ کو بھی مل جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام، غور کریں آپ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تزار الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، جب بے حیائی پھیل جائے، اعلانیہ کھلے عام ہونے لگے، پیارے نبی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سماج کے اندر کیا کرتا ہے، دنیا کے اندر کیا کرتا ہے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی بیماریاں بھیج دیتا ہے، ایسی بیماریاں اس کے بدلے میں آتی ہیں، التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جو بوڑھے گزرے ہیں، جو بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ان بیماریوں کے نام تک نہیں سنے ہوں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سفر میں جا رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے اور دھوپ بھی بڑی تیز نکلی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں، آگے چل کر کوئی سایہ اگر نظر آئے تو وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، وہاں پر بیٹھیں گے، کچھ دیر آرام کریں گے، اسی کے سائے میں ظہر کی نماز بھی ادا کریں گے اور پھر کھانا بھی کھائیں گے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں گے۔ ابھی آگے چلے جا رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، دھوپ سخت نکلی ہوئی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد ایک پہاڑ کا سایہ ان کو نظر آتا ہے۔ پہاڑ کا سایہ جب وہ دیکھتے ہیں اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ چلو یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں۔ رک گئے، جب کھانا کھانے کا ٹائم آیا، دسترخوان لگایا گیا اور اس کے اوپر جب کھانا رکھا گیا، ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا، کھانا کھانے ہی کے لیے بیٹھے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر اسی پہاڑ کے دامن میں آنا چاہتا ہے، اسی سائے کو تلاش کرتے ہوئے، شاید وہ بھی آ رہا ہوگا، اسی سائے کو تلاش کرتے ہوئے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا لے کے آ رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ،
ابھی تھوڑی دیر کے لیے کھانا مت کھاؤ، جب وہ چرواہا ہمارے پاس میں آ جائے ہم اس کو بھی اپنے کھانے میں شامل کر لیں گے، وہ ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا لے گا، وہ ہمارے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ اور آپ غور کریں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم غریبوں کے ساتھ میں کھانا کھانا نہیں چاہتے، ہم مزدوروں کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا چاہتے، ہمیں جگہ بھی اسٹینڈرڈ چاہیے اور ہمیں ساتھ میں بیٹھنے والا بھی اسٹینڈرڈ چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہے، اگر کسی غریب کے گھر سے کھانے کی دعوت آ جاتی ہے تو ہم نہیں جاتے ہیں، لیکن اگر کسی امیر کے گھر سے دعوت آتی ہے تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ غریب آدمی اگر اپنی یہاں کھانے پر بلائے، دعوت میں بلائے، اپنی یہاں شادی بیاہ کے اندر بلائے تو ہم اس کو جانا پسند نہیں کرتے، لیکن اگر امیر آدمی ہمیں بلاتا ہے تو ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ غریب آدمی کے گھر پہ جائیں گے، جس کپڑے سے وہ اپنے منہ کو صاف کرتا ہے، جس کپڑے سے وہ اپنے منہ کو صاف کرتا ہے، اسی کپڑے سے وہ آپ کے لیے کرسی کو بھی صاف کر دے گا اور اس پر آپ کو بٹھائے گا۔ یہ عزت دیتا ہے غریب آدمی۔ اور امیر آدمی کے گھر پہ اگر آپ کھانے کے لیے چلے جائیں، اس کی یہاں کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی ہے، اس کی یہاں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ آپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرنے کو تیار ہے، وہ آپ سے صرف ملا ایک فارمالٹی کے طور پہ آپ سے ملاقات کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا بھی نہیں پوچھتا کہ آپ نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا، آئے کب ہو۔ بس آپ خود سے جا کر اس کو اپنی شکل دکھانے کی کوشش کرتے ہو کہ دیکھو ہاں ہم تمہارے یہاں آ گئے ہیں، تمہارے یہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ دونوں کی شادیوں میں، دونوں کی دعوتوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن امیر آدمی کی یہاں ہر آدمی جانا چاہتا ہے، غریب کی یہاں نہیں جانا چاہتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کسی جگہ جایا کرتے تھے اور کسی ایسے جگہ سے نکلا کرتے تھے جہاں پہ غریب لوگ رہا کرتے تھے اور ایسے لوگ رہتے تھے جو فقیر ہوا کرتے تھے، غریب ہوا کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ کوئی عار نہیں، کوئی شرم نہیں کہ میں کس خانوادے سے ہوں، میں کون ہوں، کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رک جاؤ، ابھی اس کو آ جانے دو، ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے۔ وہ چرواہا بھی دھوپ سے بچنے کے لیے اور گرمی سے بچنے کے لیے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا اس پہاڑ کے دامن میں لے کر آیا، اس پہاڑ کے سائے میں لے کر اپنی بکریوں کو لے کر آیا۔ مورخین نے لکھا ہے جب وہ چرواہا آ گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، سلام و کلام ہوا اور پھر بات چیت ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں آؤ میرے بھائی، تمہارا ہی تو انتظار ہو رہا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا بھی تیار ہے، آ جاؤ ساتھ میں بیٹھ کر ہمارے کھانا کھاؤ۔ جب اس نے یہ سنا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے، میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہ جواب سن کر حیران ہو جاتے ہیں، کہنے لگے اگر فرض روزے ہوتے، رمضان کے مہینے کے روزے ہوتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے سے ہوگا، لیکن یہ تو رمضان کا مہینہ بھی نہیں چل رہا ہے، اتنی گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی ہوئی شدت کی دھوپ نکلی ہے اور اس نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے اس سے سوال کیا کہ تو نے یہ کون سا روزہ رکھا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں غور کروں، آج ہمیں فرض روزے رکھنا بھاری پڑ جاتے ہیں، آج ہم فرض روزے رکھنے سے بھی بچتے ہیں۔ نوجوان آدھے روزے رکھتے ہیں، آدھے روزے نہیں رکھتے۔ کتنے لوگوں کے بارے میں ایسا سننے میں آیا پورے مہینے روزے نہیں رکھ پاتے، 15 دن کے روزے رکھے، 15 دن کے نہیں رکھے، جتنی مرضی آئی اتنے رکھے، جتنے چاہا نہیں رکھے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ گھر پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں روزے میں، رمضان کے مہینے میں،
اور جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو منہ کو بالکل یوں صاف کر کے ایسے نکلتے ہیں کہ جیسے بیچارے کا بغیر سحری کا روزہ ہو. ایسے نکلتے ہیں گھر سے باہر جیسے سحری بھی نہیں کر پایا, شاید سحری میں آنکھ بھی نہیں کھلی ہے اس کی, بغیر سحری کا روزہ رکھا ہو. کسی آدمی کے ساتھ میں بیٹھ جائیں افطاری کرنے کے لیے تو وہ اپنی بھی پلیٹ اس کو دے دے کہ یہ بڑا پریشان لگ رہا ہے اور آیا ہے گھر سے کھا کر. یہ ہمارے یہاں نوجوانوں کی حالت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر جن کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, انہی کی ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے, اور بچے جب بھوک کی وجہ سے روتے تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے, لیکن روزے نہیں کھلوایا کرتے تھے, افطار نہیں کرایا کرتے تھے جب تک ٹائم نہیں ہو جاتا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ان کے پاس میں ایک آدمی لایا گیا جس نے رمضان کے مہینے میں شراب پی رکھی تھی. حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگوائے اور کہا کہ کمبخت, ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے روزے سے ہیں اور تو اس طریقے کی حالت میں گھوم رہا ہے. تو نفلی روزہ. عبداللہ ابن عمر نے پوچھا, او میرے بھائی, اتنا گرمی کا موسم ہے, اتنا گرمی کا زمانہ ہے, تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور تو نے آج روزہ بھی رکھا ہوا ہے, آخر یہ کس طریقے کا روزہ ہے؟ میرے نوجوان ساتھیوں, اس کا جواب سنو, اس چرواہے کا جواب سنو. جواب دیتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہنے لگا کہ میں نے آج جو روزہ رکھا یہ نفلی ہے, اور یہ نفلی روزہ میں نے کیوں رکھا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ میں نے نفلی روزہ اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے, یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس میں جاؤں تو بہت سارے اعمال لے کر جاؤں, بہت ساری نیکیاں لے کر جاؤں, بہت سارا ثواب لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس میں پہنچوں. عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جواب سنا کہنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف باتیں بنا رہا ہے, لاؤ ذرا اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ذرا اس کو کہ یہ صحیح بھی بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے ایک سوال کیا, کہنے لگے اے میرے بھائی, یہ بکریاں جو تم چرا رہے ہو اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو, ایک بکری مجھے دے دو, میں تمہیں پیسے دوں گا, میں تمہیں قیمت دوں گا, یہ ایک بکری مجھے دے دو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بکری مجھے دے دو. وہ کہنے لگا میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا. کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہنے لگا میں اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میں بکریوں کا چرواہا ہوں, میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں. مسلمانوں ذرا غور کرو, نوجوانوں ذرا سوچو, میں بکریوں کا چرواہا ہوں, میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں, اس لیے میں آپ کو یہ بکری نہیں دے سکتا, بکری بیچ نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس جنگل کے اندر, اس بیابان کے اندر اگر تمہارا مالک تم سے پوچھے کہ بکری کہاں چلی گئی تو تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا. اور جنگلوں کے اندر بھیڑیے اور اس طریقے سے جنگلی جانور تو آیا کرتے ہیں, اگر انسان کو بھی اکیلا دیکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی مار دیا کرتے ہیں, بکری کون سی بڑی چیز ہے؟ تمہارا مالک تم سے پوچھے گا تو کہہ دینا بکری کو بھیڑیا لے گیا اور اسی قیمت تم رکھ لینا, اور ابھی تمہارے سامنے ذبح کروں گا اور اس کا گوشت بناؤں گا, تھوڑا سا گوشت تمہیں بھی دے دوں گا, رات میں تم شام کے وقت میں اس سے افطار بھی کر لینا. آفر دیکھیں, آپ چیک کر رہے ہیں اس کو کہ صرف باتیں ہی تو نہیں بنا رہا ہے یا اس کا روزہ اس کو کچھ فائدہ بھی پہنچا رہا ہے. کہنے لگے یہ بکری مجھے دے دو. اپنے مالک سے جا کر یہ کہہ دینا تمہارا مالک تمہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. جب اس نے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا کہ بے شک میرا جو مالک ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, ان بکریوں کا جو مالک ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے,
لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ این اللہ، اس اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ اندازہ کریں میرے بھائیوں، اس نوجوان کو دیکھے، اس چرواہے کو دیکھے، کہا کہ ان بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے تو میں کہہ دوں گا، لیکن جو ساری کائنات کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، ہر چیز کا جو مالک ہے، اس کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ کہا اور کہنے کے بعد اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے، آپ کے دل کے اندر یہ الفاظ اتنے اندر تک چلے گئے کہ عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طریقے کا اثر ان الفاظوں کا ہوا، عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس بکری کے چرواہے کو، اس چرواہے کو اور اس کی بکریوں کو جب وہ لے کے جا رہا تھا، بڑی دیر تک دیکھتے رہے۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، عبداللہ ابن عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ کون ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی کا غلام ہے۔ نوجوان ساتھیوں غور سے سنو، کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مدینہ کے اندر فلاں آدمی کا غلام ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپس آؤں، مدینہ لوٹ کے آؤں، تو مجھے اس کے بارے میں بتانا۔ جب سفر سے واپس آئے، لوگوں نے اس کے بارے میں خبر دی، آپ اس کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے، جب مالک اندر سے نکلا، وہ آدمی اندر سے باہر آیا، کہنے لگے کون؟ کہا میں عبداللہ بن عمر۔ سلام و کلام ہوا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، وہ مدینہ کا رہنے والا کہنے لگا، میرے